آصف، سب ٹھیک ہے؟ کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ آصف میری سہیلی سائمہ کو جانتے ہیں نا آپ؟ اس کے ہسبینڈ کی طلاق ہو گئی تو دل بہت پریشان ہے. بہت بڑا افسوس ہوا. ہاں جی، بہت افسوس کی بات. دنیا میں ہو کیا رہا ہے؟ ہر جگہ مصیبت، پریشانی، رشتوں میں دراڑیں، مصیبتیں. میں ابھی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ آپ دیکھیں دہشت گردی کے کتنے اٹیک ہو رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ایک چرچ پہ اٹیک ہوا ہے، کچھ دن پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لنڈن میں اٹیک ہوا ہے. تو ہر طرف دہشت گردی، مشکلیں، پریشانیاں، دکھ، بہت زیادہ دل اس بات کو دیکھ کے دکھی اور پریشان ہو جاتا ہے آصف. اور آپ دیکھیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ساری مشکلات اور پریشانی کی جڑ جو ہے وہ گناہ ہے، کیونکہ ابلیس نے انسان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے. بے شک. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری مشکلات اور پریشانی ہیں، لوگ اس کے مختلف حل دینے کی کوشش کرتے ہیں. اگر حکومت کی یا کسی ملک کی کوئی پریشانی ہے یا کوئی تنگی ہے تو وہ حکومت جو ہے وہ کوئی نہ کوئی حل دینے کی کوشش کر رہی ہے. ہم اس حل کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اصل مسئلہ جو ہے میرے خیال میں وہ گناہ کا ہے، جو دنیا اسے پہچان نہیں پا رہی. انسان اسے پہچان نہیں پا رہا کہ یہ ساری مشکلات جو ہمارے ارد گرد ہو رہی ہیں ان کی جڑ جو ہے وہ گناہ ہے. آصف مجھے تو کئی دفعہ یہ سوچ کر بھی حیرت ہوتی ہے کہ ایک آدم کے گناہ کی وجہ سے بدی کس طرح پوری دنیا میں پھیل گئی. اور اس کے لیے حوالہ جو ہے خداوند کا کلام ہمیں کیا دیتا ہے، میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں آپ کے ساتھ. رومیو اس کا 5واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں جو آپ نے بات کی ہے اسی کے حوالے سے ملتا ہے. اور وہ یہ ہے، بس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی اسی لیے کہ سب نے گناہ کیا. کاشف ہم جیسے آپ نے بھی کہا کہ ایک آدمی جو آدم تھا اس کی وجہ سے گناہ دنیا میں آیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نافرمانی کا جو گناہ تھا وہ آج تک انسانوں میں جو ہے پایا جاتا ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ ہم لگاتار اپنی زندگیوں کو گناہ کی غلامی میں جو ہے وہ گزار رہے ہیں. اور اسی وجہ سے انسان جس چیز کا حقدار تھا وہ تھی موت، انسان جس چیز کا حقدار تھا وہ تھی سزا. کلام میں مقدس بھی ہمیں کیا بتاتا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، اور پھر گناہ کی مزدوری جو ہے وہ موت ہے. اور آصف آپ دیکھیں کہ کلام مقدس بڑے واضح طور پر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ گناہ جو ہے وہ ایک برائی کی جڑ ہے اور ہمیں اس سے آزاد ہونا ہے. جبکہ بہت سارے دوسرے مذاہب ہیں جو انہیں یہ سکھاتے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ اس برائی کو اوائڈ کرنا ہے یا اس برائی سے اپنے آپ کو بچانا ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی. برائی سے بچنا یا اوائڈ کرنا اور گناہ کو جڑ سے نکالنا دو فرق چیزیں ہیں. میں اس کی مثال اس طرح دینا چاہوں گا، جیسے اگر کسی شخص کو ہاتھ پہ ریش نکل آتا ہے اور وہ اس پہ کوئی دوائی مرہم لگاتا ہے یا آئنٹمنٹ لگاتا ہے تو وہ ریش وہاں سے ختم ہو جاتا ہے. مگر وہ ریش وہاں سے ختم ہو کے شاید دوسرے ہاتھ پہ نکل آتا ہے، پھر وہ وہاں دوا لگاتے ہیں، پھر وہاں سے ختم ہوتا ہے. وہ ختم ہو کے شاید گردن پہ نکل آتا ہے، پھر وہ گردن پہ لگاتے ہیں اور گردن سے ختم ہو جاتا ہے. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ جسم کے اندر ہی رہتا ہے جب تک اینٹی بائیوٹک جو ہے وہ ایجاد نہیں ہوئی تھی. جب اینٹی بائیوٹک ایجاد ہوئی تو اینٹی بائیوٹک نے اس مسئلے کی جڑ میں جو ہے وہ کام کیا اور اس جرم کو یا اس بیکٹیریا کو جسم سے ختم کر دیا. اور جب وہ جسم سے ختم کیا تو اب وہ ریش جو ہے وہ ہٹ کر کہیں اور نہیں نکلے گا، کیونکہ آپ کے جسم سے وہ بیکٹیریا ختم ہو چکا ہے. بالکل اسی طرح یاد رکھیں کہ گناہ جو ہے وہ ہر مسئلے کی جڑ ہے، ہر مشکل کی جڑ ہے، ہر پریشانی کی اس وقت دنیا میں جو ہے وہ جڑ ہے. اور اگر اس جڑ کو ختم کرنا ہے تو ہمیں اس کا حل ڈھونڈنا ہے، اور اس کا حل خداوند یسوع مسیح میں ملتا ہے. بالکل. اور آپ دیکھیں کہ بہت سارے دنیا کے مذاہب ایسے ہیں جو یہ سکھاتے ہیں کہ اپنی برائی جو ہے وہ جو اپنے اچھے کاموں سے جو ہے وہ اپنی برائی پر غالب آ سکتے ہیں اور اپنی نجات کے لیے وہ خود کام کر سکتے ہیں اپنے نیک کمال کے ساتھ اور سب کچھ. لیکن خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ مسیحیت میں خداوند یسوع مسیح کی موت اور ان کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے ہم نے نجات پائی ہے، اور نجات کسی اور نام میں نہیں ہے. بالکل. اس مسئلے کا حل جو کہ گناہ کی جڑ ہے، اس کے حل کے لیے انسان اپنی تگ و دو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے اچھے کاموں کے وسیلے سے، اپنی کوششوں کے وسیلے سے. لیکن یاد رکھیں کہ اس مسئلے کا حل صرف خداوند یسوع مسیح میں، جیسے آپ نے کہا، کہ پایا جاتا ہے. یہ گناہ کی جڑ جو ہے ہماری زندگی سے اس وقت ختم ہو سکتی ہے جب ہم اپنی زندگیاں جو ہے وہ خداوند کو دے دیتے ہیں. اور وہ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے. کیونکہ ہم جب خداوند یسوع مسیح پر اپنا ایمان رکھتے ہیں، اس پر اعتقاد رکھتے ہیں
اور خدا کا فضل اس کے ساتھ ہوتا ہے تو ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. اور جب ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں تو جو گناہ کی جڑ ہے وہ ہماری زندگیوں سے نکل سکتی ہے اور ختم ہو سکتی ہے. مسئلہ وہاں ہے اصل میں. جیسے خدا کا کلام جو ہے وہ افسیوں اس کے 2 باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت میں کیا فرماتا ہے, میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. اس میں لکھا ہے, کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے فضل ہی سے نجات ملی ہے, اور یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش ہے, اور نہ اعمال کے سبب سے تاکہ کوئی فخر نہ کرے. ہم اپنی اعمال پر, اپنی کوششوں پر بالکل فخر نہیں کر سکتے. ہم صرف خداوند پر ایمان رکھ کر اور خداوند کے فضل سے اس جڑ کو جو ہے وہ اپنی زندگیوں سے ختم کر سکتے ہیں جو کہ گناہ ہے. بالکل. اور اسی حوالے سے مجھے ایک اور کلام کا حوالہ یاد آ رہا ہے یاسر, جو کہ کلسیوں 2 باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت ہے. یہ بھی میں بڑی خوبصورت آیات ہیں, میں آپ کے ساتھ ضرور اس کو پڑھنا چاہوں گی. کلسیوں 2 باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت. اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا, اور ہمارے سب قصور معاف کیے, اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی, اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا. خداوند نے, یعنی کہ دوسرے لفظوں میں خداوند نے معاف کیا, اس گناہ کی جڑ کو جو ہے وہ نکال ڈالا. کاشفہ, اس سے پہلے کہ ہم اس گناہ کی جڑ کو اپنی زندگی سے نکالنے کی ضرورت کو سمجھ پائیں اور اس سے نکالنے کے لیے تیار ہوں, ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ ہم گناہ گار ہیں. اگر کوئی شخص بیمار ہے اور وہ اپنی بیماری کے بارے میں جانتا ہی نہیں اور یہ جانتا ہی نہیں کہ اسے شفا کی ضرورت ہے, تو وہ کیسے شفا پا سکتا ہے؟ اور دنیا سے بارے میں بات نہیں کرتی. ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں اس وقت جو مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, بیماریاں ہیں, ان سب کی جڑ جو ہے وہ کون ہے؟ گناہ ہے. تو اس بات کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے کہ میں بیمار ہوں, مجھے معافی کی ضرورت ہے. تب خدا کا روح ہماری زندگی میں کام کرتا ہے, اور خدا ان پر ایمان کے وسیلے سے ہم اس جڑ کو اپنی زندگی سے ختم کر سکتے ہیں جو کہ گناہ کی ہے. اور الیاس, ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسیحت ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ جو برائی ہے اس کی اصل وجہ جو ہے وہ گناہ ہے, اور گناہ ہی ہے جو ان سارے گہرے سوالوں کو پیش کرتا ہے. جیسے بھی ہم جو بات کر رہے تھے کہ دنیا میں اتنا دکھ کیوں ہے, اتنی مصیبتیں کیوں ہیں, اتنی پریشانیاں کیوں ہیں, اور یہ ساری وجوہات جو ہیں وہ سب گناہ کی وجہ سے ہیں. اور لیکن جو ہمارا نجات کا ڈاکٹرن ہے, جو نجات کا عقیدہ ہے, وہ ان سارے مسئلوں کے جواب کو جو ہے وہ پیش کرتا ہے, اور جواب صرف اور صرف ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہے. بے شک دنیا ایسے سطحی طور پر دیکھتی ہے, سطحی طور پر حلوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے, مسائل کے حل کو جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے, لیکن خداوند کا کلام ہمیں واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ ان سارے مسئلوں کی جڑ جو ہے وہ گناہ ہے, جسے ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب خداوند یسوع مسیح ہماری زندگی میں رہتے ہوں. وہ اس روٹ کاز کو, جو وجہ ہے تکلیفوں کی یا مشکلات کی, اسے دور کرتا ہے. بالکل. تو کیوں نہ ہم نے جو کچھ بھی آج سیکھا ہے اس کا خلاصہ کریں. زندگی کے مسائل کا حل پانے کے لیے اکثر اوقات مذہب کو اپنایا جاتا ہے. انسان کے بڑے مسائل کا حل مسیحت مہیا کرتی ہے. زندگی میں گناہ کا ہونا اور خدا سے انسان کے تعلقات پر اس کا اثر مسیحی ایمان میں ایک اہم عقیدہ ہے. گناہ کو انسان کا بڑا مسئلہ جاننا حقیقی مسیح کے لیے اہم ہے. انسان کے بڑے مسئلے کو جان لینا اسے نجات کے عقیدے کی طرف لے آتا ہے, جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں ظاہری مسائل کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں بلکہ گناہ کی غلامی سے. حقیقی مسیحی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی نجات کا واحد وسیلہ جانیں. کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں تمام مشکلات کی وجہ گناہ ہے؟ اگر ایسا ہے تو آپ کے لیے خوشخبری ہے. میرے عزیزو, خداوند نے اس گناہ کے مسئلے کا حل پیش کر دیا ہے جو اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہے. خداوند کا کلام یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 16ویں آیت میں کہتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. آمین.